مانو جاؤ صبح غیر مقدس سے کتاب مانگو. کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث, لکھنے والے کا نام ابراہیم سیال کوٹی ہے. عنوان قائم کرتے فیض ربانی, اس فیض ربانی کے ساتھ تذکرہ کرتے, کہتے ہیں میں ایک دن کو دن دہاڑے اپنی لائبریری میں امام صاحب پہ کلام کرنے کے لیے میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا. امام ابو حنیفہ کی ذات پہ جرح کرنے کے لیے میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا, اور دن دہاڑے میں کتابیں دیکھ رہا تھا. اچانک میری بینائی نے کام کرنا چھوڑ دیا, یہ اندھیرے چھا گئے, ارے ظلمت چھا گئی. سورج مجھے یوں معلوم ہوا جیسے غروب ہو گئے. میں نے فوراً تصور کیا, اللہ میں نے جرم کون سا کیے, میری بینائی کہاں چلی گئی, میں نے جرم کون سا کیے, مجھ پہ اندھیرا چھا گیا. میرے ضمیر نے کہا ابو حنیفہ پہ تان کرنے کے لیے تو نے کتابوں کی چھان ماری ہے, رب نے تجھے اندھا کر دیا. ابراہیم سیال کوٹی کہتے میں نے توبہ کی, اللہ مجھے معاف کر دے. جب میں نے توبہ کی رب نے توبہ قبول کر کے پھر ظلمت کو نور سے بدل دیا. یہ تیرا سیال کوٹی کہتے کتاب تیری ہے, کتاب میری نہیں ہے. اسی کی حاشی میں ابراہیم سیال کوٹی کہتے ایک شخص پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دیتے, ایک شخص امام ائمہ متبعین اور مجتہدین کو تانا دیتے. کہتے دونوں میں فرق یہ ہے, جو نبی کے پیغمبر کو گالی دے وہ رافضی ہے, امام ابو حنیفہ پہ تان کرے وہ نیم رافضی ہے. کتاب تیری ہے, حوالہ تیرا ہے, میں نے نقل کیا ہے, یہ فتویٰ میرا نہیں ہے. ابراہیم سیال کوٹی کے فتوے کی روشنی میں کہتا ہوں پیغمبر کے صحابہ کو بھونکنے والا یہ رافضی ہے, ابو حنیفہ کو بھونکنے والا یہ نیم رافضی ہے. تو جو علاج شیعت کا ہے, جو علاج ایران کے رافضی کا ہے, وہی علاج پاکستان کے نیم رافضی کا بھی. ارے تمہیں میں تمہیں کہتا ہوں جو امام ابو حنیفہ پہ بھونکے اس پر لعنت, جو امام صاحب کو گالیاں دے اس پہ لعنت, جو پیغمبر کے صحابہ کو بھونکے اس پر لعنت, ابو حنیفہ کو گالیاں دے اس پہ لعنت. میں نے کہا تم گالیاں دیتے جاؤ, میں تم پہ لعنتوں کی گردار نہ بچا دوں تو میں دیوبندیت کا نوکر نہیں ہوں. تم امام صاحب پہ جملوں کسر تو صحیح, تمہارے اسی علاقے میں امام اعظم کون ہے اس عنوان سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں تم امام پہ تبرہ کرنا, تم امام کو گالیاں دینا, تم امام صاحب پہ جملے کسنا, میں تیری زبان نہ کھینچ لوں, میرا نام دیوبندی نہیں ہے. تم غیرت تو کرو, تم جرات تو کرو, میرے امام کو تم بھونکو تجھے معاف کر دیا جائے, ایسا ہر کس نہیں ہوگا. میں اس لیے کہتا ہوں جو علاج ان کا تھا وہی علاج تمہارا ہے. تم اپنے انجام بد سے پہلے باز آ جاؤ, ورنہ تمہارا حشر کتے سے بدتر کر دیا جائے گا.